علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ویورز، آج کی سٹوری ہے، ٹرو سٹوری ہے، جو کہ حقیقی سٹوری ہے، وہ جو سب کو پتہ ہے، وہ کافی لوگوں نے اس سٹوری کو دیکھا، کبھی پرانی سٹوری نہیں ہے، نئی سٹوری ہے وہ، یعنی جو اس میں مردے کو جب غسل دیتے ہیں، وہ مغسلہ ہوتی ہے، جو جہاں مردے کو غسل دیتے ہیں وہ مر جاتا ہے، اس کی سٹوری ہے۔ وہاں کا بہت بڑا شیخ ہوتا ہے، جو ایسی پرابلم آئے تو جنازے میں کچھ ایسی چیز ہو یا کچھ ہو تو ایسی ویسی بات ہو جائے خلاف، جو کچھ بہت ساری چیزیں ایسے معجزے ہوتے رہتے ہیں، تو وہ اس شیخ کو بلاتے، تو یہ اس کی اپنی زبانی ہے، جو کہ وہ میتوں کو غسل دیتے ہیں، وہ اس کی زبانی ہے یہ چیز، اور انہوں نے اپنی کافی یہ چیزیں بتائی ہیں ویڈیو میں بھی، اور یہ لیکن میں آپ کو ترجمے سے بتا رہی ہوں کہ یہ سعودیہ میں ہوا تھا، اور سعودیہ کسی شہر میں بولتی نہیں ہوں لیکن ہوا کہ یہ 3 لڑکے تھے، ایک کار میں جا رہے تھے، جن کو ماں باپ نے کار لے کے دی ہوئی تھی، پیسے والے تھے۔ لڑکا جو کار چلا رہا تھا 20 سال کا تھا، اس کا بھائی پیچھے 21 سال کا تھا، بڑا تھا، ان کے ساتھ ایک چھوٹا محلے کا ایک بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا 18 سال کا۔ بیٹھے سگریٹ وغیرہ جلایا ہوا، گاڑی سپیڈ پہ بھگا رہے ہیں، لانگ ڈرائیو کی طرف جا رہے ہیں، دور تک نکل گئے شہر سے۔ یہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور کہنے لگا، پیچھے ایک دوسرے کے ساتھ وہ لگے ہوئے، وہ یہ مذاق کر، وہ لڑکا 18 سال والا لڑکا اس کو ہٹا رہا ہے، کہہ رہا ہے ہٹو یار، کیا کر رہی ہے، کیا حرکتیں ہیں تمہاری، اور وہ اس کی پینٹ کھول رہا ہے اور اس کو کہہ رہے یہ کیا حرکتیں ہیں، تم کیا کر رہے ہو، ہٹو میرے سے۔ تو اس کا بھائی کہہ رہا ہے یہ کیا تم شروع ہو گئے پیچھے، تم کیا کر رہے ہو، کہہ رہا میں تو مذاق کرو، کہتا ہے ادھر روک دینا۔ وہ سڑک سے نکلتے نکلتے آگے سنسان سی جگہ تھی، یعنی زمین تھی ایسی سنسان سی، وہاں چلے گئے۔ اب اپنے بھائی کو بولتا ہے تم ایسے کرو، ہم سگریٹ وغیرہ پی لیں، تو تم باہر جا کے دیکھو کہ روڈ پہ تو کوئی ہمیں سمجھے نا کہ ہم نشہ وشہ کر رہے ہیں، اور یہ ایسے۔ اور اس کی خباثت یہ تھی اس کے بھائی کی کہ وہ اس لڑکے کو ریپ کرنے لگا تھا، یعنی اس لڑکے کی عزت پہ حملہ کیا اس نے، اس کے ساتھ اس نے بدفعلی کر دی اور اس کی ویڈیو اتار لی۔ اب اس کو کہتا ہے کل بھی آئے گا، جب بھی چاہوں گا تو آئے گا، روزانہ بلاؤں گا تو روزانہ آئے گا۔ لڑکا روتا رہا، اس نے کہا میرے بھائی کے سامنے رونا نہیں، ابھی میرا بھائی واپس آئے گا، وہ گاڑی ڈرائیو کرے گا، اور مجھے کوئی ٹینشن نہیں چاہیے، اگر تو نے ایسا ویسا کچھ کیا تو میں یہ ویڈیو تیرے گھر والوں کو بتا دوں گا، اور میں تجھے اس ویڈیو کے ذریعے وہ بلیک میل کر۔ دوسرے دن بھی بلایا، لڑکا مجبور، کہے نہیں آؤں گا، کہتا ہے اگر نہیں آؤ گے تو تمہارے سارے دوستوں میں تمہاری ویڈیو سوشل میڈیا میں شیئر کر دوں گا، اور ایسے تہدیدات کرتا۔ تو اس لڑکے نے کہا خدا کے لیے ایسا مت کرو میرے ساتھ، تم کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ تو کہنے لگا کہ دوسرے دن بھی آیا وہی چیز کی، تم باہر کھڑے رہو، ہم نے کچھ باتیں کرنی، سیکرٹ ہے ہماری۔ وہ بھائی جو ڈرائیو کر رہا تھا 20 سال والا، وہ سمجھ رہا تھا کہ کیا کوئی لڑکیوں کا چکر ہے یا کوئی کالز ہے، کہتا ہے ہم نے کوئی فون کرنا، تم باہر جا کے ذرا دیکھنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اس کے دماغ میں یہ بات آئی نہیں کہ میرا بھائی کیا کر رہا ہے، اس نے پھر اس کے ساتھ وہ کر دیا، قوم لوط کا کام۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، جس نے بھی یہ کام کیا وہ لعنتی ہے، ملعون ہے۔ اور تیسرے دن بھی بلایا، تیسرے دن بھی وہی، اس کے بھائی نے بولا یعنی کوئی ایسی اتنی سیکرٹ کیا بات ہے کہ تم مجھے نہیں چاہ رہے، میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کہا میں تیرا بڑا بھائی ہوں، یعنی تجھے کیا چاہیے، میری ایک سیکرٹ ہے، میرا یہ دوست ہے، ہم سیکرٹ کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا تم سیکرٹ کیا کر رہے ہو، یعنی کچھ سیکرٹ بات کر رہے ہیں، یہ علم۔ وہ غصے میں لڑکا نکل کے باہر کھڑا ہو گیا، اس نے پھر وہ کیا۔ اب جب اس نے سارا کچھ ختم کر لیا، کام وام اس کا، یعنی وہ لڑکے کے ساتھ بدفعلی کر لی، تو سپیڈ میں بھگائی گاڑی، گانے فل،
سب کچھ فل کیا ہوا، یعنی ہوش مدوش نہیں پتہ کہ شیطان انسان کے خون کے اندر کیسے دوڑتا ہے۔ گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا، گاڑی الٹ گئی، کئی پلٹے کھائے گاڑی نے، گاڑی الٹ گئی۔ اب دونوں کو، اس 18 سال کے لڑکے کو اور جو اس لڑکے کا بھائی ڈرائیو کر رہا تھا کار، ان کو چھوٹے معمولی یعنی چوٹیں آئی ہیں اور کچھ خدوش تھی، کٹ وٹ تھوڑے سے لگے۔ اس کا کیا حشر ہوا جس نے بدفعلی کی تھی؟ یعنی دیکھو انسان کیا عمر تھی اس کی، 21 سال، لیکن اس نے یہ چیز کی اور اس سے اس چیز کو، یعنی اس کے ڈبل یہ ہے کہ اس لڑکے کو بلیک میل بھی کرتا رہا، کبھی ہائے تو بدوا لگی جاتی۔ اب اس کے کیا ہوا، 21 سال کا جو تھا جس نے بدفعلی کی، اس کا جو گاڑی الٹی ہوئی، سر اس کا شیشے کے اندر، گردن اس کی کٹ گئی، مر گیا۔ اٹھا کے لے گئے، گاڑی آئی تو اس لڑکے نے بولا تھا تیرے بھائی نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس کا موبائل اٹھا لے، تیرے بھائی نے میرے ساتھ ایسا 3 دن تک یہ میرے ساتھ یہ غلط کرتا رہا، آگے پتہ نہیں اس نے کہا تو چپ رہے ادھر ہی، میں اپنے بھائی کا موبائل لاتا ہوں۔ اس نے موبائل لے کے اپنی جیب میں ڈالی، زخمی حالت میں بھی اس نے، لڑکے نے جا کے اس کو بتا دیا کہ اس نے کہا بالکل کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا اس بات کا کہ میرا اب تو بھائی خلاص مر گیا، وہ مر گیا تو سمجھو اس بات ساتھ ہی مر گئی ہے، اس کے کچھ بھی نہیں ہے ایسے، میں موبائل کی بات ہے تو میں اس کو ڈسٹروائے کر کے پھینک دوں گا، تو تم بالکل ٹینشن نہیں لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ لڑکے نے کرا کے تو اب سوچو کہ کرتے کرتے ساری جو تدفین کی وہ کر کے، تو ابھی انہوں نے یعنی وہ جو برف خانہ ہے جہاں لاشیں رکھتے ہیں وہاں رکھ دیا۔ اب سالوں سال بھی لاش پڑی رہی تو خراب نہیں ہوتی۔ کچھ چند گھنٹے جب ان نے برف خانے سے ان کو فجر کی نماز کے وقت اس کا جنازہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو تم لوگ آ جانا، فجر کے بعد اس کا لڑکے کا جنازہ ہے، اسی لڑکے کا جس کی گردن کٹی ہے، والعیاذ باللہ، اللہ سب کو شر سے بچائے اور ایک کسی کو یہ چیز نہ دکھائے۔ تو برف خانے سے جیسے ہی نکالتے ہیں اس کو تو لے کے جاتے ہیں غسل کرانے کے لیے گاڑی میں، آہستہ آہستہ، جب تک وہ غسل کروانے کی ایک مخصص جگہ ہوتی ہے جسے مغسلۃ اموات کہتے ہیں، تو وہ یعنی ابھی پہنچ ہی رہے تھے، راستے میں شروع ہو گئی عجیب سے گندی بدبو، ایک مردار مرے ہوئی چیز کی، جیسے کہ کوئی مرا ہوا، یعنی کئی صدیوں سے، یعنی کئی ایک ہفتے سے کوئی مرا ہوا کوئی لاش، ایسے کتنی گندی بدبو آتی ہے، گل سڑ جاتا ہے کچھ وہ والی۔ کچھ چند گھنٹے ہوئے ہیں اس کو برف خانے سے نکالنے کی، چند گھنٹے ہوئے ہیں، مغسلے تک پہنچتے اس کا کیا انجام ہوا؟ منہ کالا، سینہ کالا جلا ہوا، اس کا جو اعضاء تناسلی تھے وہ جل کے کالا، گل سڑ گیا، جسم اس کا جلا، منہ کالا، صرف اس کے دانت، شکل اس کی، ناک اس کا ایسا جیسے کہ کوئی کتے کی شکل ہوتی ہے، دانت اس کے باہر نکلے، آنکھیں اس کی فوٹوج بھی دکھائی ہے، اس کی آنکھیں، یعنی انسان وہ یہ لڑکا اتنا خوبصورت یہ لڑکا تھا اور یہ اس کی شکل کتے والی ہو گئی، مرتے وقت آنکھیں دونوں باہر نکلی ہوئی، ایک ٹیڑھی آنکھ ہوئی ہوئی، ناک اس کی کٹی ہوئی عجیب سی، اور اس کے دانت عجیب سے، منہ ایسے کھلا ہوا، اور بدبو 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 بدبو، یعنی یہ قبر میں جانے سے پہلے ہی اس نے یہ اپنا کام، کیوں؟ کیونکہ جس حالت میں وہ مرا تھا اور جو فعل اس نے کیا تھا، یہ دیکھو اللہ کی پکڑ۔ اب اس کو نہلا رہے ہیں پورے اس جگہ پہ نا جہاں یہ غسل دیتے ہیں، بدبو پھیل گئی، سب لوگ بھاگ گئے۔ اس نے کہا تو تھوڑی دیر کے بعد یہ تو تحلل ہو جائے گا، ادھر ہی کیڑے پڑ کے پھٹ کے اس کی لاش سوجنے لگ گئی، اس کا جسم بدبو کالا ایسے۔ انہوں نے کہا جلدی سے فون کیا اسی کو، جو مغسلہ کا انچارج ہے، اس شیخ کو بولا شیخ ایسا ایسی بات ہے، تو یہ جو لڑکا ہے اس کے ساتھ ایسے ایسے۔ اس نے کہا جب یہ جو حادثہ پیش آیا تھا کون تھا اس لڑکے کے ساتھ؟ اس نے کہا اس کا بھائی ہے، وہ بھی ادھر کھڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے دو بات کرنے، اس نے ساری سٹوری شیخ کو ٹیلی فون میں بتا دی، یہ ہوا، اور وہ مسکین لڑکا جس کے ساتھ اس نے بدفعلی کی تھی
وہ بیچارہ وہ بھی جنازے میں شریک ہوا. تو جو کسی کو بھی شک نہ ہو، لیکن جس دل سے، وہ جس دل کے اندر اس کی، وہ اس لڑکے کی جو عزت اس نے کی خراب، اور وہ حسرت اس بچے کی، بدعا لگ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا جلدی سے لپیٹو، اور اس کو تھیلی میں پہلے لپیٹا، کور کیا نیلوں کے، پھر اوپر کفن ایسے کیسے ڈال کے اس کو کھڈے میں پھینک کے مٹی ڈال دی اس کے اوپر. اس نے کہا تو یہ خلاص، یعنی مجھے پتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا. اس نے دعا کی یا اللہ، اور اس لڑکے کو بلایا، کہتا تو اسے معاف کر دے. ورنہ یہ لڑکا رونے لگ گیا، کہنے لگا کہ میں نے معاف کری. اس نے کہا تو معاف کر دے گا نا، تیرا درجہ بہت بلند ہوگا. لیکن کسی کو یہ معاملات نہیں پتہ، صرف اس کے بھائی کو پتہ اور مجھے پتہ، اور ہم نے وہ موبائل اس نے ڈسٹروائے کر کے پھینک دی. کسی کو اور خبردار زندگی میں کبھی بھی اپنے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکالنا جس سے تمہاری ساری وہ چیز جو ہے جو تمہارے ساتھ ہوئی ہے وہ تمہارا راز کھل جائے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا تو خلاص زندگی ایسے ہی ہوگی، اس لڑکا نارمل اپنے اسکول جائے، سب کچھ کرے. لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی، جب اللہ اور رسول کو ایک پوری قوم لوات کی وجہ سے اللہ نے آگ آسمان سے بھیجی. لڑکیوں میں ان کو رغبت نہیں تھی، لیکن اب ایک ایسی سٹوری میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ ایک انسان کو ایک لت پڑی ہوئی تھی. یہی قوم لوط کا کام، ہر ایک کے ساتھ اس کے پاس یعنی کیا کچھ نہیں، وہ اپنی ساری سیلری وغیرہ جو کچھ تھا اس کے پاس وہ اس نے لٹا دی ان کاموں میں. اللہ نے جب اس کو اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تو اس نے کہا میں شادی کر لیتا ہوں. یعنی کہ اس کی شیطانی دماغ میں ابھی بھی شیطانیت بھری ہوئی تھی. لڑکی کے ساتھ شادی ہوئی، پڑھی لکھی اچھی دیندار لڑکی تھی. وہ اس کے ساتھ بھی وہی کام شروع کر دیا اس نے. کیوں؟ کیا اللہ کا خوف نہیں ہے تمہیں؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں احادیث میں بیان نہیں کیا؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ اس کی فعل قوم پوری کی پوری قوم اللہ نے اس آگ میں اس راکھ کر دی تھی اس وجہ سے؟ اللہ کا نبی تو نکل گیا تھا، لیکن عذاب لے کے 2 ملائکہ آئے تھے. اور یہ سٹوری آپ کو تو پتہ ہے کہ کیا ہے، لیکن اگر قصص الانبیاء میں جائیں گے تو قوم لوط کی سٹوری سننا. یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اپنے گھر کے اندر اپنی لڑکیوں کو، اپنے بیٹوں کو کوئی بھی لالچ بھی دیتا ہے، کوئی بھی کچھ کرتا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے. لڑکی بھی لالچ میں آ جاتی ہے. آج کل کی والعیاذ باللہ لڑکیاں بھی یہی کام کر رہی ہیں. لالچ ہے، میں بھائی تمہیں یہ دوں گا، میں تم سے پیار کرتا ہوں تو تم مجھے پہلے کرو، ایسے کرو، وہ کروں گا، تو کہ تمہیں کوئی پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو. لیکن یہ بیماریاں کہاں سے ہو رہی ہیں؟ یہ ایڈز، HIV، A B C کہاں سے ہو رہا ہے؟ قوم لوط کے کام سے ہو رہا ہے. اے مسلمانوں، آنکھیں کھولو، دیکھو. ایک چھوٹا سا وائرس کرونا، ایک چھوٹے سے وائرس کرونا نے دنیا کو ہلا دیا. کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں تھا؟ کتنا ظلم اس زمین پہ کرو گے، اور کتنا ظلم ہوگا. دین والے شیخوں کی تو اوقات ہی نہیں رہی ہے. دین والا کوئی سمجھائے گا تو اس کو کھٹا کے ہاں یہ داڑھی والا یہ کیسے، تو کہے گا نہیں کرو زنا، نہیں کرو لواط، نہیں کرو غلط. تو اس پہ ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے، اس پہ نکتہ چینی کرنے شروع ہو جائیں گے. کیوں؟ آج کوئی تمہیں سمجھا رہا ہے، لوٹ آؤ واپس، لوٹ آؤ واپس. ارجعوا لصوابکم یا قوم اجیبوا داعی اللہ. خدا کے لیے ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا لباس نہیں ہے. ہمارا لباس تقویٰ ہے، یہ لباس ہمارا نہیں ہے. اتقوا اللہ، من یتق اللہ یجعل له مخرج ویرزقه من حیث لا يحتسب. میرا سر درد کرنے شروع ہو گیا، قسم سے مجھے ہائی بلڈ پریشر ہو گیا. نسأل اللہ السلامہ. ابھی میں یہاں ہی سٹوری روکتی ہوں، نیکسٹ سٹوری بھی آپ کو بتاؤں گی. اور خلاص I'm sorry. یعنی اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیں، اور لائک اور شیئر اور سبسکرائب نہ بھولیے گا پلیز.